الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان المبارک گزرنے کے بعد آج شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے. میرا خیال یہ تھا کہ لوگوں نے رمضان میں اتنے بیانات سنے ہیں، جمعے میں کون آئے گا بیان سننے، ابھی فارغ ہوئے ہیں، اس لیے آج میں تھوڑا سا لیٹ آیا بیان کرنے کے لیے. یہ بھی خیال ہو رہا تھا کہ ناغہ کر دو، کون آئے گا. لوگ عید ملنے ملانے میں لگے ہوئے ہیں آج کل، پورا مہینہ مولویوں کو سن کے تھک گئے ہوں گے، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ پھر آ گئے. پھر دیکھا تو کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت حیرانگی ہو رہی ہے، پورا مہینہ آپ لوگوں نے سنا، پھر ماشاءاللہ دوبارہ سننے کے لیے آ گئے. تو اچھی بات ہے، جب آپ سننے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر ہم میں بھی سنانے کا جذبہ ہونا چاہیے. رمضان گزرنے کے بعد انسان کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور چہروں پہ ایک رونق بھی پیدا ہو جاتی ہے. عید کے بعد دیکھا ہوگا آپ نے کچھ، کیونکہ رمضان میں تو بھوکے رہتے ہیں، اور اللہ کی ایک عجیب نعمت ہے کہ کھانے پینے کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. لیکن رمضان ہمیں یہ سکھا کے جاتا ہے کہ اللہ نے ہم میں برداشت کی بہت طاقت رکھی ہے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم یوں نہیں کر سکتے، تو رمضان میں اللہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو مگر کرنا چاہتے نہیں ہو. اب آپ بتائیں، عام دنوں میں آپ سے کوئی کہے کہ کھانا چھوڑ دو، صرف لنچ چھوڑ دو، دوپہر کا کھانا، ناشتہ کرو، رات کا کھانا کھاؤ، دوپہر کا کھانا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دیں گے مگر دوپہر کا کھانا نہیں چھوڑیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ کئی لوگوں نے چھوڑ بھی دی ہے دنیا. وہ بیمار تھے، کولیسٹرول تھا ان کے جسم میں، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ایک وقت کا کھانے کا ناغہ کر دیں ورنہ مر جائیں گے. انہوں نے ناغہ نہیں کیا اور مر گئے. کیا مطلب؟ دنیا چھوڑنے کے لیے آج کا انسان تیار ہے، کھانا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دنیا چھوڑنے کیوں؟ وہ کہتے ہیں دنیا میں آئے ہی کھانے کے لیے ہیں. مشہور مقولہ ہے نا کہ بعض لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور بعض کھانے کے لیے زندہ ہیں. تو عید کے دن جو کھانا شروع کرتے ہیں تو اپنی اصل اوقات ہماری سامنے آ جاتی ہے کہ اصل میں تو ہم یہ ہیں. فرشتے جو ہے نا، ہمیں جب رمضان میں دیکھتے تھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کتنے نیک شریف شرفا لوگ ہیں، ایسے تھوڑا سا کھاتے ہیں. سحری میں بھی انسان زیادہ نہیں کھاتا، بعض تو 2 کھجور لیتے ہیں. کئی دفعہ ہم نے سحری کی، بس 1 کھجور لیا، پانی پی لیا. بعض دفعہ تو کھجور بھی نہیں، صرف پانی پی لیا. فرشتے ہماری پرسنالٹی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، بالکل صحیح حکم دیا تھا. یہ واقعی اس لائق تھا کہ اس کو سجدے کا حکم دیا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، کیونکہ ہم میں تو کھانے پینے کی خواہش نہیں ہے مگر اس میں تو ہے، مگر پھر بھی یہ 2 نوالے کھا کے روزہ رکھ لیتا ہے. اور بعض لوگوں کی تو سحری میں آنکھ نہیں کھلتی، وہ ویسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں. فرشتے بہت متاثر ہوتے ہیں ہماری رات کی تراویح سے.
اے اللہ یہ کھانا کھائے بغیر سارا دن گزارا. اگر آپ روزہ رکھ کے سارا دن سوتے بھی رہیں تو بھی جسم تھکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم جو خوراک مانگ رہا ہے آپ نہیں دے رہے، تو جسم کو مینٹلی تھکا دیتے ہیں آپ. اسی وجہ سے افطاری کرنے کے بعد نیند آتی ہے، وہ تھکاوٹ دور ہوتی ہے، ایک سکون ملتا ہے دماغ کو. تو وہ نیند آتی ہے تو عشاء کے بعد پھر امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں 20 رکعت تراویح، وہ بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، پورا پورا پارا ختم کیا جاتا ہے. پھر عام دنوں میں مسجد میں کوئی آپ کو 10 منٹ لا کے بٹھا دے. جمعے کا بیان جب ختم ہوتا ہے نا تو پھر جب جو اضافی میں گریوی میں وقت جو لیتا ہوں تو سب کی نظریں کہاں جا رہی ہوتی ہیں؟ گھڑیوں کی طرف، کہ اب یہ گریوی چل رہی ہے مولوی صاحب کی، ٹائم پورا ہو گیا ہے، مولوی صاحب خام خامے کھینچ رہے ہیں بیان کو. سب پریشان ہوتے ہیں. اور میں جب کسی اور مولوی صاحب کا بیان سن رہا ہوں تو حقیقت ہے میری بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جو ٹائم دیا جائے نا پھر اس سے جب اوپر ہوتا ہے تو وہ ہلنا جلنا شروع ہو جاتا ہے، بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے. ایک دفعہ میری طبیعت خراب تھی تو یہاں ہم نے کسی اور خطیب صاحب کو بٹھا دیا لا کے. میں آیا پیچھے بیٹھ گیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ بیان ہی ختم نہیں کر رہے بیان ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، نماز کھڑی کرو بھائی، بس کرو بھائی. میں نے سوچا کہ آج پتہ چلا مجھے لوگوں کی بھی پھر یہی کیفیت ہوتی. تو عام دنوں میں مسجد میں کوئی آپ کو لا کے بٹھا دے، کتنا مشکل ہے بیٹھنا. دل چاہتا ہے واپس بھاگو واپس بھاگو، بس نماز ختم ہو بھاگیں. اور رمضان میں کتنا بڑا مجاہدہ، بوریا بستر لا کے مسجدوں میں ڈال دیتے ہیں، 10 دن کے لیے ڈال دیتے ہیں بوریا بستر لا کے، پڑے رہتے ہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست تھے 2 سال پہلے 1 مہینے کے اعتکاف میں بیٹھے اسی مسجد میں. 2 سال پہلے بھی گرمی تھی، پورا مہینہ نہائے نہیں. وہ مسجد سے باہر نکلوں گا تو اعتکاف ٹوٹے گا. میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ جمعے کے دن نہانے کی گنجائش ہے، بعض علماء گنجائش دیتے ہیں. کہا نہیں، گنجائش پہ نہیں عمل کروں گا، تقوی پر عمل کروں گا، تقوی پر. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں نہانے سے بھی صفائی نہ ہو، اتنے میلے ہو جائیں. اب ان کو پسینہ بھی بہت آتا ہے، پورا مہینہ نہائے نہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر پہ. میں نے ان سے مزاح میں کہا کہ عید ملنے مجھ سے نہیں آنا ٹھیک ہے، جب تک کہ سروس نہ کروا لیں. نہانا کافی نہیں ہے. میں نے کہا جہاں گاڑیوں کی دھلائی ہوتی ہے سروس اسٹیشن جائیں، اپنی باقاعدہ سروس کروائیں. وہ جو دھار سے جو ہے نا، دھار سے اس طرح سے منجھائی ہوگی، اس کے بعد ڈیزل سے جراثیم ختم ہوں گے، اس کے بعد آپ مجھ سے آ کے گلے ملیے گا. کیونکہ 1 مہینہ آپ کے جو پسینہ نکلا ہے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو تو اعتکاف کا ثواب ملا، ہمیں کیا ملے گا بھائی. تو یہ تو خیر ایک مزاح ہے، میں نے ان سے کہا یہ مزاح میں کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتنی بڑی قربانی ہے 1 مہینہ نہائے دھوئے بغیر مسجد میں اللہ کی خاطر ڈیرا ڈال دینا. مسلمان یہ کچھ کرتے ہیں. حرم میں جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے ان کا تو بہت مشکل اعتکاف. مسجد نبوی میں ایک اعتکاف ہماری مسجد کے 1000 اعتکاف کے برابر ہے. ایک اعتکاف مسجد نبوی کا یہاں کے اعتکاف سے بولے بھائی 1000 گنا، جیسے 1000 اعتکاف کی ہوں. اور مسجد حرام کا اعتکاف، بیت اللہ کا اعتکاف، وہ مسجد نبوی کے اعتکاف سے یعنی یہاں کے اعتکاف سے 1,00,000 گنا زیادہ. ایک آدمی یہاں اعتکاف کرتا ہے اور ایک مسجد حرام میں اعتکاف کرتا ہے، تو مسجد حرام کا اعتکاف ایسے ہے جیسے یہاں کے 1,00,000 اعتکاف. لیکن مسجد حرام کا اعتکاف بہت مشکل ہے، بہت. مسجد نبوی کا بھی مشکل ہے مگر مسجد حرام سے تھوڑا کم مشکل. مسجد حرام کا بہت مشکل. ایک دم انسان کی حالت عجیب ہو جاتی ہے. کوئی کمرہ نہیں ہے اس کا، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے لوگ کچل کچل کے آپ کو جا رہے ہیں. آخری 10 دنوں میں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. نہ سحری کا ہوش نہ افطاری کا ہوش، بس جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ. اپنے آپ کو اتنے دنوں تک بانڈ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، اور کچھ ملتا بھی نہیں ہے اس پہ.
یا تو اخبار میں نام آتا ہو یا کوئی حکومت سعودیہ کی طرف سے پیسے ملتے ہوں اس اعتکاف پہ. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی بزرگ سے ملنے جاتے ہیں نا اپنے خاندان. ابھی عید پہ جیسے آپ ملنے جا رہے ہوں گے, بھائی وہ دادی کا گھر ہے, ہوتا ہے نا. اب دادی سے مل کے آپ کو کیا ملے گا؟ ہے بھائی دادی ہے, دادا ہیں, نانا ہے, نانی ہیں, وہ بیچارے کیا, وہ تو بوڑھے ہو گئے, کھانسیں گے تو جراثیم آئیں گے. کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے دل کی باتیں کر کے خوش ہو جائیں. ایزی روڈ والا قصہ بھی نہیں ہے یہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیوں ملتے ہیں ان سے؟ بھائی یہ خاندان کے, بولو نا بھائی, بڑے ہیں. اگر عید پہ آپ ان کے گھر نہیں گئے, اور سب سے پہلے انہی کے ہاں جایا جاتا ہے, اور جو نہیں جاتے وہ بڑے نالائق ہیں. بعض لوگ سسرال ملنے چلے جائیں گے فوراً, سالیوں سے مل کے آ گئے عید, بعض بھابھیوں سے مل کے آ گئے. عید میں سب سے پہلے کس کے گھر جانا چاہیے؟ اپنے والدین کے گھر, دادا دادی کے گھر, نانا نانی کے گھر. یہ ان کا حق ہے. اور سب کو بولو ادھر ہی جمع ہو جاؤ آ کے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. جو گیدرنگ ہوتی ہے نا, گیدرنگ, وہ کس کے گھر ہونی چاہیے؟ اپنے ماں باپ کے گھر ہونی چاہیے. آپ اپنے گھر نہ بلا لیں سب کو پہلے. کچھ عید کے بھی کچھ آداب ہیں, کچھ خاندانی ہونے کا پتہ چلتا ہے اس سے انسان کا. اپنے بوڑھوں کے گھر, اپنے ماں باپ کے گھر, ان کو نہ بلائیں کہ امی آپ عید ہمارے گھر منائیں, تو بولے ہم آپ کے گھر منائیں گے. اور پھر خرچہ بھی ان کا نہ ہونے دیں. نام ان کا آئے کہ دعوت یہ کر رہے ہیں, خرچہ بولو بھائی, بہت مشکل ہے بھائی. خرچہ کس کا ہونا چاہیے؟ آپ. ہم نے الحمدللہ اپنے خاندانوں میں اس قسم کی چیزیں دیکھی کہ بھائی جا رہے ہیں, بڑے بوڑھے ہیں, ہمارے ماموں نے, چاچوں نے ان کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے چپکے سے کہ ان سے ہماری دعوت کر لو, ان پیسوں سے کیا کر لو, ہماری دعوت. پتہ نہ چلے, بیویوں کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے, کس کو پتہ نہ چلے؟ بیویوں کو. کیونکہ اگر بیویوں کو پتہ چل گیا تو وہ سارا راز فاش کر دیں گی. اصل میں تو ہمارے میاں کی کمائی ہے جس کو سارے بیٹھ کے اڑا رہے ہیں. نام ابا کا استعمال ہو رہا ہے, کمائی کس کی ہے؟ میرے میاں کی ہے. اڑا رہے ہیں, کھا رہے ہیں سارے, کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اور ہمارے میاں اتنے بیوقوف, ہمارے میاں اتنے بیوقوف. دوسرے بھائیوں کو نہیں کہتے کہ تم بھی کبھی ابا کو دے دیا کرو, اماں کو دے دیا کرو. بس دوسرے بھائی بہن آ کے ان کو بولتے ہیں کہ یار تھوڑا دے دو, دے دیتے ہیں. اتنے بیوقوف. میرے سامنے بڑے عقل مند ہوں گے مگر بھائی بہنوں کے سامنے اتنے بیوقوف. تو اس لیے شروع سے بتاؤ ہی نہیں تاکہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. بعض خواتین اچھی ہوتی ہیں جو میرا بیان سنتی ہیں, وہ ایسی نہیں ہوتی. وہ تو خود کہتی ہیں کہ آپ جا کے دیں. ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھر میں بزرگوں کے ہاتھ میں لے جا کے چپکے سے پیسے رکھ دیے, ابا اس سے دعوت کر دو, سب کی, میری بھی اور سب کی. اور اگر ابا نے اپنے پیسوں سے دعوت کر دی ہے, اماں نے اپنے پیسوں سے دعوت کر دی ہے, تو چپکے سے ہدیے کے نام پہ ان کو وہ رقم لوٹا دو. نام بھی ان کا آئے گا. یہ بات خوب یاد رکھیں, انسان کے خاندانی ہونے کا انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کے سامنے اپنے آپ کو مٹا کے رکھتا ہے. یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے کہ آپ کے خاندان کے بڑے بزرگ ہوں اور نام کس کا؟ آپ کا استعمال ہو. یہ انسان کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. ہم نے علماء میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جب ان سے بڑے عالم موجود ہوتے ہیں تو وہ اگر مسئلہ یا تو بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی ان سے پوچھو, میں کیا, میں تو جاہل ہوں. وہ کس کی طرف ریفر کریں گے؟ بھئی ان سے پوچھو. اور اگر بڑے نے کہہ دیا کہ نہیں اسی چھوٹے سے پوچھو, تو پھر وہ مسئلہ بتا کے ڈال دیتے ہیں اپنے بڑے پر کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا. بہت مشکل. تاکہ اپنے بڑے کے سامنے آپ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, اپنی علمیت زیادہ نہ جھاڑیں, بلکہ تواضع کہ بھئی میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں مگر سیکھا انہی سے ہے. اور جو بدتمیز ہوتا ہے نا, اس سے پوچھا جائے یا نہ جائے, پوچھا بڑے سے جا رہا ہے اور بولتا کون ہے؟ چھوٹا. یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ مجھے بھی آتا ہے.
اسی طرح جب گھر کے بڑے والدین ہوں، یہ عزت اولاد کے ذمے لازم ہے کہ اپنے والدین کو یہ عزت دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس چیز کا بڑا خیال کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کوئی بڑے موجود ہوں، آپ کے بزرگ ہوں، تو ان کے سامنے اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھو جیسے مجھ سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی بھی نہیں. پھر فرماتے تھے اگر آپ کی رائے میں اور ان کی رائے میں اختلاف ہو جائے، بعض دفعہ چھوٹا بھی مفتی ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی تحقیق ہوتی ہے، اور جو بڑے استاذ ہیں وہ بھی عالم ہیں، مفتی ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، تو مفتی کے ذمے اپنے جیسے کسی مفتی کی تقلید جائز نہیں ہے، یا اپنے سے بڑے بھی کسی مفتی کی تقلید جائز نہیں ہے. تقلید مجتہد کی ہوتی ہے جو ائمہ اربعہ گزرے ہیں. تو ایسے موقع پہ بعض دفعہ شاگرد جو ہے، شاگرد وہ اپنے بڑے سے اختلاف کرتا ہے مسئلے میں، اور یہ جائز ہے، اس کو شریعت نے حق دیا ہے. ایک مفتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ رائے زیادہ صحیح ہے، اور ایک اس کا استاذ ہے، استاذ سمجھتا ہے کہ یہ والی رائے درست نہیں ہے. تو شاگرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتا ہے پھر بھی اپنی رائے سے دستبردار ہو کر اپنے استاذ کی رائے پر عمل کرے. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید کہ آپ دلائل کی دنیا میں ایک بات کو برحق سمجھتے ہیں، مگر آپ اس پہ فتویٰ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. شریعت نے ہمیں بزرگوں کے پیچھے اس طرح سے چلنے کا حکم نہیں دیا، شریعت نے ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات، کیونکہ ساری گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ باپ دادا کی اندھی تقلید سے. اور اگر تقلید کرنی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں تو وہ مجتہدین کی کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی علمی صلاحیتوں پر، ان کے علم میں کمال اور رسوخ پر پوری امت کا اجماع ہے. ان کی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو پھر عالم نہیں سمجھتے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ عالم نہیں. اب کوئی امام بخاری کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح کہا، میں کہتا ہوں ضعیف ہے، تو اس کو جوتے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ بولیں گے تو ہوتا کون ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ کل کا بچہ، اتنے بڑے محدث تھے، پوری امت نے ان پر اتفاق کیا، اور تو کل اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ وہ کہ میری تحقیق ہے. ہم اس کے کہیں گے تحقیق نہیں ہے، آپ کے دماغ میں تھوڑا سا خلل ہے. تو کسی سے اختلاف کرنے کے لیے نا اس کے ہم پلہ یا اس کے قریب قریب ہونا چاہیے آپ کو. تو جو مجتہدین گزرے ہیں وہ تابعین میں سے تھے، تبع تابعین میں سے تھے، انہوں نے صحابہ تابعین کے دور کو دیکھا ہے. ان سے ایک عام آدمی کو یا ایک آج کے مفتی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج کا مفتی آج کے مفتی سے یا ماضی قریب کے لوگوں سے اختلاف کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس میں بھی آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ ایسی تقلید ہوگی جو تقلید میں غلو ہوگا. غلو، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر بدعت ہمارے معاشرے میں شامل ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اس میں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. اب کسی بزرگ سے کوئی غلطی ہو گئی، بس چونکہ میں دیوبندی ہوں تو میرے دیوبندی بزرگ نے یہ لکھ دیا تو بس میں پتھر لکیر کا فقیر بن گیا، ایسا نہیں ہے. میں ایک دفعہ کہیں بحث مباحثہ ہو رہی تھی، کسی نے کہہ دیا کہ بہشتی زیور میں فلاں مسئلہ غلط لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا اول تو مسئلہ غلط لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی، آپ کو دلیل آتی نہیں ہے تو آپ نے اس کو غلط کہہ دیا. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ غلط لکھا ہوا ہے، تو آپ اگر مفتی ہیں، عالم ہیں، بہشتی زیور سے کسی مسئلے کو آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ اپنے مریدوں کو بتا دیں کہ بھئی بہشتی زیور کے اس مسئلے سے مجھے اختلاف ہے. ختم ہو گئی بات. اور آپ اپنے دلائل دے دیں، بھئی میری دلیل یہ ہے، اس نے یہ دلیل دی ہے، ٹھیک ہے. تو اختلاف تو ہوتا ہے نا علماء میں، اختلاف تو ہوتا ہے. اب دیکھو یہ جو 10 محرم کا دسترخوان والی حدیث ہے، 10 محرم میں دسترخوان لگانا، حدیث میں آتا ہے نا دسترخوان وسیع کرو، اس سے کیا ہوگا؟ پورے سال اس میں برکت رہے گی. اس میں ہمارے اکابر میں اختلاف تھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کیونکہ ضعیف ہے تو حضرت اس کو نہیں مانتے تھے. اور احسن الفتاویٰ میں بہت سخت لکھا ہے کہ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا یہ شریعت میں ثابت، بولو بھائی، نہیں. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں، اور تھوڑے بہت شاگرد نہیں، 7-8 سال پڑھا ہے ان سے،
انہوں نے اپنی تحقیق لکھی ہے کہ حدیثیں ضعیف ہیں مگر اتنی کثرت سے ہیں کہ اس میں کچھ جان پیدا ہو گئی ہے، لہذا کھانا کھلانا سنت ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ شاگرد کس سے اختلاف کر رہا ہے؟ اپنے استاد سے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار یہ ہم کس چکر میں پھنس گئے، ہم کدھر جائیں؟ اب اس میں ایک اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے۔ اہل باطل یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے سے جب ان کو اختلاف ہوگا نا تو وہ کیا کریں گے، ایک ویڈیو کلپ بنائیں گے، صحیح ہے نا، لال رومال ڈالیں گے اپنے اوپر، ایک جبہ قبہ ہوگا، پیچھے مکہ مدینہ کا ٹائٹل لگا ہوا ہوگا، ایک کلپ ویڈیو والا، ادھر آؤ، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ پھر بھی عاشورہ کو کھانا کھلانا سنت ہے، تو یہ لوگ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ فلانا ہیں، یہ ڈمکانا ہیں، اور یہ مشرک ہیں، یہ قبر پرست ہیں۔ کلپ بنا بنا کے پوری دنیا میں ایک آگ لگا دیں گے فرقہ واریت کی۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ کیا کر دیں گے؟ آگ لگا دیں گے فرقہ واریت کی۔ حالانکہ اس کا حل یہ ہے کہ بھئی اگر دو بڑے بزرگوں میں اختلاف ہے، آپ کو جس کی رائے پر اعتماد ہے آپ اس کی رائے پر عمل کر لو۔ اختلاف تو ہوتا ہے، صحابہ میں اختلاف ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے وتر صرف 3 رکعتیں، 1 رکعت نہیں ہو سکتی۔ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر بھی پڑھتے تھے جیسے حرم میں ہوتی ہے 1 رکعت الگ سے۔ یہ مسئلہ صحابہ میں اختلافی تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے لن تجزئ رکعۃ واحدۃ قط، 1 رکعت نماز ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ یہ ان کی رائے تھی عبداللہ بن مسعود کی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سفر حضر میں نبی کے ساتھی رہے ہیں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کیا تھی؟ 1 رکعت وتر بھی ہو جاتی۔ کسی نے عبداللہ ابن عباس سے شکایت لگائی کہ آپ تو کہتے ہیں وتر 3 رکعتیں ہیں اور معاویہ 1 پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں کہا لے آ مناظرے کے لیے، دیکھتا ہوں میں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ لاؤ ذرا ویڈیو کیمرہ لے کر آؤ، ویڈیو کیمرہ لگاؤ یہاں پہ، میں کلپ تیار کرتا ہوں۔ یہ لوگ حدیث کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی نے 1 پڑھی ہے، 1 رکعت پڑھی ہے، جیسے ہوتا ہے نا آج کل، پھر گدھے کی طرح چیخنا ویڈیو کے سامنے، سارے لے آؤ، ایسے گدھے کی طرح آوازیں نکال کے لے آؤ ان کو، میں بتاتا ہوں۔ اور پھر 1 رکعت، پھر وہ 3 رکعت، پھر درمیان میں تابعین پس رہے ہیں ٹھیک ہے نا، تابعین دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کو کیا ہو گیا، اٹھا کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو شکایت کے طور پہ بتایا گیا کہ وہ تو 1 پڑھتے ہیں، آپ کہتے 3 ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ خود ایک فقیہ ہیں، خود مجتہد ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرو مگر ان پر اعتراض مت کرو، وہ خود فقیہ ہے، ان کا اپنا ایک اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ۔ اس طرح سے ان کے اختلافات حل ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر کو بھیجا صحابہ کرام کے، اور ان سے کہا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور حدیث۔ قصہ مختصر، نماز قضا ہونے لگی راستے میں ہی، اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ صحابہ کی ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی نبی نے کیا کہا ہے کہ جب تک بنو قریظہ نہیں پہنچو عصر نہیں پڑھنی، لہذا ہم قضا کر دیں گے عصر۔ صحابہ کی دوسری جماعت نے کہا کہ بھئی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو، وہ تو جیسے راستے میں کسی کو کہا جاتا نا بھئی مقام پہ پہنچ کے پڑھنا، دشمنوں کا خطرہ ہے، اگر نبی کے علم میں یہ بات ہوتی کہ قضا ہو جائے گی، نبی عالم الغیب نہیں ہے، کبھی زندگی میں نبی نے عصر کی نماز قضا نہیں کی، اور قرآن مجید میں عصر کی نماز کا خاص طور پہ حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو ہم قرآن کو کیسے چھوڑ دیں ہم قرآن کو؟ لہذا ہم پڑھیں گے۔ دوسرے صحابہ کا موقف تھا بھئی ہم قرآن کو قرآن کے کہنے پہ ہی چھوڑ رہے ہیں، قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے، ہم نبی کی حدیث کو لے رہے ہیں، بھئی نہیں پڑھنا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ۔ دوسروں نے کہا نہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ وہاں بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ جس کا یہ خیال تھا پڑھ لو انہوں نے پڑھ لی، جس کا یہ خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے انہوں نے چھوڑ دی۔ ہم ہوتے 15ویں صدی کے
آستینیں چڑھا لیتے. بولتے جو پڑھنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج, کیونکہ وہ حدیث کو فالو نہیں کر رہا. حدیث میں آتا ہے نہیں پڑھو. کیا آ رہا ہے حدیث میں؟ حدیث میں آ رہا ہے, نبی کی خود حدیث میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے, چیخ چیخ کے نا یہ بیان کرتا, میں نے خدا کی قسم اپنے کانوں سے خود سنا ہے کہ بنو قریظہ جب تک نہیں پہنچنا عصر کی نماز نہیں پڑھنا. اللہ کی قسم میں اس پہ طلاق کی قسم اٹھا سکتا ہوں. بہت مشکل ہے, آپ لوگ کو سمجھانا مشکل ہے تو ان کو کون سمجھائے گا بھائی. یہ مناظرہ ہوتا کہ نہیں ہوتا اگر ہم ہوتے. دوسرے کہتے تمہیں کیا پتا حدیث کا, تمہارے اندر تو کامن سینس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تم تو کسی کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. تم نبی کی بات کا کیا مطلب سمجھو گے؟ نبی کا یہ مطلب تھوڑی تھا. مناظرے ہوتے, وہ والے اپنا ویڈیو کیمرہ بلاتے منگواتے, ایک کلپ تیار کر کے پوری دنیا میں بھیجتے, بولتے یہ لوگ حدیث کے منکر ہیں. جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نا, جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ حدیث کے منکر. دوسرے والے کہتے ہیں نہیں یہ منکر ہیں. ایک تیسری جماعت اٹھتی, وہ کہتے ہیں یہ سارے غلط ہیں, فرقواریت کا دور ہے, جماعت المسلمین اور اس میں شامل ہو جاؤ. نہیں یاری بات, یہی ہو رہا ہے آج کل. یہ سارے کیا ہیں؟ فرقواریت کا دور ہے. وہ کہہ رہے اس کی نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہے اس کی نہیں ہو رہی. چھوڑو, آؤ ہم کھوکھرا پار میں منوڑا میں ایک جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں. کیونکہ ایک اٹھ کے کہتا میں نے خود نبی کے کانوں سے سنا ہے جب مسلمانوں میں فرقواریت پیدا ہو جائے تو جماعت المسلمین جوائن کرنا. بہت مشکل ہے. شکر ہے وہ صحابہ تھے, نبی کے تربیت یافتہ تھے, ان کو پتا تھا کسی کی بات کو سمجھنے میں دو رائے ہو سکتی ہیں. کسی کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے, کسی کا مقصد قرآن کی مخالفت نہیں ہے. بھائی تمہیں اگر یوں سمجھ میں آ رہا ہے تو تم یوں کر لو, ہمیں چونکہ یوں سمجھ میں آ رہا ہے لہذا ہم یوں کر لیں. کچھ صحابہ نے پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے قضا کر دی. جب یہ لشکر بنو قریظہ سے ہو کے واپس گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ نبی کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. آپ کو پتا تھا میری امت میں یہ اختلافات پیدا ہوں گے. اگر میں نے اس وقت کہہ دیا کہ فلاں صحیح تھا اور فلاں غلط تو قیامت تک پھر میری امت میں یہ بحث چلے گی, ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا کہ دونوں صحیح ہیں. اپنے عمل سے صحیح قرار دیا, زبان سے نہیں کہا, کیونکہ نبی کسی عمل کو دیکھ کے خاموش رہیں. یہ خاموشی اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ راضی ہیں. کسی کو نہیں کہا کہ تم نے قضا کر دی تمہیں گناہ ہوگا, یا تم نے کیوں پڑھ لی, جب میں نے کہا تھا نہیں پڑھو تو کیوں پڑھی تم نے. کچھ بھی نہیں. آپ سمجھتے تھے بھائی ان کے بس میں یہی تھا, ان کے بس میں یہی تھا. تو ایک اصول دے دیا قیامت تک کے لیے کہ امت کے علماء مجتہدین جب اجتہاد کریں گے تو ان کے بس میں جتنا ہوگا وہ قرآن و حدیث کو سمجھیں گے. کروڑوں مسائل میں ان کا اتفاق ہو جائے گا تو امت ان کے اتفاق سے نہیں ہٹے گی. جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں اتفاق ہو گیا, 20 رکعت تراویح میں چاروں ائمہ کا اتفاق ہو گیا, اور جو ہے کیا نام ہے بہت سارے اور مسائل ہیں جن میں امت کا کیا ہو گیا اتفاق. اور جن میں اختلاف ہوگا تو ان میں جس کو جس پر اعتماد ہو اس کو فالو کرے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, اور دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالے. یاد رکھو اہل حق کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے وہ اختلافی مسائل میں دوسروں پر طنز نہیں کرتے. اگر کوئی ویڈیو کلپ بنا بنا کے طنز کر رہا ہے نا, طنز, تو اس کے دلائل سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ علماء کا طریقہ نہیں ہوتا. یہ آدمی آگ لگا رہا ہے امت میں لڑوانے کی. تو اب میرے پاس فون آیا عاشورے کے روزے کے بارے میں. ہمارے تو دونوں ہی اکابر ہیں, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی ہمارے اکابر میں سے, حضرت مفتی تقی صاحب کے بھی ہم پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ہماری کیا اوقات جو ہم ممبر پہ بیٹھ کے ان کا نام بھی لیں. اب میرے پاس فون آیا کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے روزے میں بدعت, عاشورہ روزہ نہیں, روزہ تو سنت ہے بالاتفاق. عاشورہ میں دسترخوان وسیع کرنا بدعت ہے, اور آپ کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ سنت. تو آپ بتائیں
میں نے پھر اپنے طور پہ تحقیق کی اس مسئلے کی، ذرا ہم بھی دیکھیں. تو جب میں بہت زیادہ تحقیق میں گھسا تو میرے جیسا نالائق، میں یہ نہیں کہہ سکتا ان اکابر کی رائے میں فلاں کی صحیح ہے، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا انسان کو ایک ذوق ہوتا ہے. مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے تھوڑی سی وزنی لگ رہی تھی، اگرچہ ان کے دلائل اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن جب الگ سے اپنے طور پہ دلائل کا مطالعہ کیا تو ایک چیز کی وجہ سے مجھے ان کی رائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھو. اب روزہ اور دسترخوان جمع نہیں ہو سکتے، یہ بات دل کو لگ نہیں رہی تھی کہ روزہ بھی رکھو اور دسترخوان وسیع بھی کرو. اس کا بعض حضرات نے جواب دیا کہ بھئی افطاری کے وقت وسیع کر لو، لیکن افطاری کے وقت عاشورہ کا دن نہیں ہوگا، بلکہ 11 محرم کی تاریخ بدل جائے گی اس وقت. اگرچہ اس کا بھی جواب ممکن ہے کہ بھئی وہ مجازن اس کو شامل، لیکن تکلف در تکلف در تکلف. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بھئی یہ روزے، تو وہ جو روزے والی حدیثیں ہیں وہ اتنی مستند ہیں، اوتھینٹک ہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میرا جو دل مائل ہوا وہ کس رائے کی طرف کہ بھئی یہ نہیں بنتا، نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، کوئی مزیدار دلائل نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہاں مسلمان، وہ جو ہے نا ویسے ہی عام پبلک، علماء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو دلائل کو دیکھتے ہیں، ان کو کھانے پینے سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن عوام جو ہے نا جہاں کھانے پینے والی رائے ملے گی نا کہتے ہیں یہ والی زیادہ صحیح ہے. ان حضرت کا قول ذرا زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، عین کے ساتھ پورا جو ہے نا تجوید کے ساتھ بتاتے ہیں، گاڑی اردو استعمال کر کے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمیں ان روایات پر اطمینان نہیں ہے. کہنے کہ پھر اتنے بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں. اب اگر میں بھی فتنہ پرستی کی کوشش کرتا تو میں کہتا ان کو لیا مناظرے کے لیے، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بزرگ کو. اب ہماری کیا اوقات ہے، بچے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا جو فتنہ پرست ہیں یہ نہیں دیکھتے سامنے والے کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ادب تمیز. جو میں اصل بات کر رہا تھا کہ تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لے آ بھائی، یا ان کو میری تحریر جا کے دے دینا، ان سے بولو اس کا جواب دو. بھائی اگر ان کو تحریر بھیجنی ہے تو ان جیسے کسی عالم کی بھیجا جائے نا، بچوں کی کیوں بھیجی جائے جو ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے ان سے اتنی بات کہی، میں نے یہ نہیں کہ دلائل دیے، وہ عوام کے بعض دفعہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے، صلاحیت نہیں ہوتی سمجھنے کی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہماری یہ رائے ہے، ہمارے حضرت کی بھی یہ رائے تھی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک حیثیت ہے، ان کو پورا حق ہے، اور جمہور کی رائے وہی ہے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے. تو آپ کو جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کر لیں، ختم ہو گئی بات. اب اس نے پتہ نہیں کھانا کھلایا نہیں کھلایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی فتنہ نہیں ہوا. اور اگر میں اس کو لگا دیتا مناظروں میں، کھانا کھلاتا یا نہیں کھلاتا مگر لڑائی کرواتا، محلے میں لڑائی، مولویوں سے لڑائی، پھر ایک اور چینل وجود میں آتا. تو ابھی تو وائٹ اور گرین ہے، ایک تیسرا چینل وجود آتا محرم میں کھانے والے اور نہیں کھلانے والے، ایک چوتھا چینل. تو یہ چینلز بنتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے کہ جب ان کا کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہو تو وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے. ہمارے ایک استاد ویڈیو کے بے انتہا خلاف ہے. یہ جو علماء ویڈیو بناتے ہیں نا آج کل، مولانا طارق جمیل صاحب بھی ٹی وی پہ آ رہے ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ وہ یہ حرام در حرام بس گناہ ہے. جبکہ ملک کے جو بعض بڑے محقق علماء ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب بھی ہیں جس میں مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی ہیں، جامعۃ الرشید کے علماء ہیں، اور بھی حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے تھی کہ بھئی علماء کے لیے ٹی وی میں آنا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے. کیونکہ ٹیلی ویژن اپنی بات کو پھیلانے کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے. اگر علماء ٹی وی پہ آ کے حق بات نہیں کریں گے تو مستقبل میں لوگوں کا ایمان بھی خطرے میں پڑے گا. ابھی تصویر کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو وہ علماء کا موقف کیا ہے کہ بھی علماء کا چینل بھی ہونا ابھی تک ہے نہیں، صرف موقف ہی ہے. ہمارے ایک چیز یہ بھی ہے، ہم لوگ کا موقف ایک تو لیٹ بہت آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا جو موقف آتا ہے ایک تو بہت لیٹ، پھر اس موقف پر عمل ایک نسل گزر جاتی ہے. تو ابھی تک بھی صرف موقف بنا ہے، چینل ابھی تک کوئی بھی نہیں.
لوگ جب بٹن دباتے ہیں اسلامی چینل دیکھنے کے لیے تو اس میں آپ کو کچھ لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے, ناٹک کرتے ہوئے, ویڈیو کیمرہ رکھ کے دبا کے تسلی کے ساتھ رو رہے ہیں. ایک واٹس ایپ پہ آج کل ویڈیو چل رہی ہے, حضرت جی ہیں بہت بڑے, کافی ماشاءاللہ بہت اچھا روتے ہیں, کیا بولوں میں جمعے کے دن ان کے بارے میں. اس غم میں رو رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے. تو بھائی رونا ہے تو رو, چپکے سے بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونے کی, اسپیشلی رونے کی ویڈیو بنوانا تو یہ تو تھوڑا سا نامناسب سا معلوم ہوتا ہے. تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بہرحال. تو یا پھر ایسے لوگ آتے ہیں جو بالکل ہی لبرل قسم کے ہیں, وہ مذہب کا ستیہ ناش کر کے رکھ رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہ آ رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آنا شروع ہوئے, اس کا بہت فائدہ ہوا ہے, ساری دنیا میں ان کے بیانات سنے گئے, انہوں نے ہمت کی. لیکن میں جن استاذ کی بات بتا رہا ہوں وہ بہت زیادہ خلاف ہیں. اب میں جب ان کے پاس موجود ہوتا ہوں تو میں اس اسٹائل میں تقریر نہیں کرتا جیسے میں ابھی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں, ادب کی وجہ سے. یہ نہیں کہ دلائل کمزور ہیں, ان سے میں کیوں دلائل سے بات کروں, ان سے دلائل سے بات کرے گا جو انہی کے لیول کا ہوگا. میں اگر بات کروں گا ان سے تو یہ بدتمیزی کہلائے گی. تبھی وہ بتاتے بھی ہیں کہ میرے سامنے نا گونگا بن کے بیٹھا ہوتا ہے, ویسے پھینک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہم آپ سے کیسے بات کریں, آپ کو بڑے بڑے علماء قائل نہیں کر سکے تو ہم کہاں سے قائل کریں گے. ابھی حرم میں ان سے ملاقات ہوئی, عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے, تو فرمانے لگے میں شیخ سدیس سے ملاقات رکھی ہے میں نے ویڈیو کے خلاف, ان کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ ویڈیو اسلام میں حرام ہے. چپ کر کے سن لی, ہم استاد ہیں بھائی, بحث نہیں کی. ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے, اس کو میں چھاؤں میں لے, میں نے کہا ذرا چھاؤں میں آ جاؤ سائڈ پہ. میں نے کہا ذرا چھاؤں میں آ جاؤ. میں نے کہا آپ کے ابا کے سامنے تو میں بات نہیں کر سکتا, ادب تمیز کے خلاف ہے, لیکن شیخ سدیس کے سامنے جب آپ کے ابا اس قسم کی باتیں کریں گے تو پاکستان کے بدنام ہونے کا خطرہ ہے. کیونکہ یہاں ویڈیو جو کیمرے لگے ہوئے ہیں, اگر یہ لوگ ہٹا لیں, سیکیورٹی کا اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہاں پہ اتنی سینسٹیو جگہ ہے, اتنی حساس جگہ ہے, پوری دنیا کے جو اسلام کے دشمن ہیں مکہ اور مدینہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ تو سینکڑوں کیمرے ہیں خفیہ, جن کی وجہ سے ہر ایک کی حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے. اور کسی کو بھی جیب کاٹتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. وہاں اگر آپ جیب کاٹے نا, انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا, فوراً کوئی. میں نے پچھلے سال 2-4 سال پہلے خود دیکھا کہ طواف کے دوران شرطیں آئے ہیں, پولیس والے آئے ہیں اور سیدھا گھسے اتنے مجمع میں. ایک افریقن عورت تھی, اس کا ہاتھ پکڑا, وہ چیخ رہی ہے اور کھینچ کے لے گئے اس کو. انہوں نے کیمرے سے ٹریس کیا کہ وہ وہاں کوئی فتنہ اور سازش کی کوشش کر رہی تھی. 24 گھنٹے کیمرے. میں نے کہا وہ شیخ سدیس بولیں گے کہ مولوی صاحب آپ اپنی مسجد میں کر سکتے ہو, یہ بہت حساس جگہ ہے, ادھر ویڈیو کیمرے لگائے بغیر سیکیورٹی نہیں ہو سکتی. اچھا پہلے تو وہ بھی اپنے ابا کی بتا رہا تھا, میرے ابا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب میں نے اس کو تھوڑا سمجھایا, میں نے کہا والد محترم سے کہیں اللہ کا واسطہ شیخ سدیس سے کوئی اور بات کر لیں, یہ والی باتیں نہ کریں. ایک تو وہ مانیں گے نہیں, اور اللہ کرے نہ مانیں. مان لیا تو ہم لوگ بھی, میں نے کہا ہم نہیں آ رہے پھر اگلے سال عمرہ کرنے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی, ایسی بات ہے. کیمرہ ہی نہیں ہے تو وہ اوپر سے تھوڑی کوئی جھانکے گا کیا ہو رہا ہے. اتنی ایسے جنات نہیں ہے سعودیہ کے پاس کہ وہ اوپر سے کچھ جنات کا سسٹم, جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو چلو جنات تھے, انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کر لی. سعودیہ کے پاس نہیں ہے اس طرح کے جنات جو دیکھیں کون کیا کر رہا ہے. وہ بہت سخت حساس جگہ ہے. خیر یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا سا نئی جو جنریشن ہے نا, نئی جنریشن, یہ اپنے بڑوں کا ادب اور تمیز سیکھے. اپنے بزرگوں کے سامنے, گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے سامنے تھوڑا سا کم بولا کریں, ان کو زیادہ بولنے دیا کریں. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو زیادہ بولنے دیا کریں. ملنے جائیں عید پہ, ان سے ملاقات کریں, تھوڑا سا چپ کر کے بیٹھ جائے کریں ان کی خدمت میں. بعض بولتے ہیں ابا کم بول رہے ہیں, بیٹا بولتا ہی چلا جا رہا ہے, بولتا ہی چلا جا رہا ہے. وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, مولوی صاحب چپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بولتا چلا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں بے ادبی میں آتی ہیں. اگر آپ اپنے بڑوں کا ادب کریں گے تو کل آپ کے چھوٹے بھی آپ کا ادب کریں گے. بوڑھے کی خدمت جو ہے نا, کہتے ہیں جس نے بوڑھے کی خدمت کی, اللہ اس کے بڑھاپے میں جوانوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس کی خدمت کریں.
دیکھو گورے اپنے بوڑھوں کی خدمت نہیں کرتے، کیا ان کی خدمت ہوتی ہے بڑھاپے میں؟ بولو بھائی، نہیں ہوتی. آپ انٹرنیٹ پہ کبھی سرچ کریں کہ ان کے بوڑھوں کا، یورپ امریکہ میں بوڑھوں کا حال کیا ہوتا ہے، تو آپ گورے کی جوانی بھول جاؤ گے اور آپ بولو گے اللہ میرا بڑھاپا میرے ملک میں گزرے، میرا بڑھاپا وہاں نہ گزرے. وہاں اولاد اللہ ماشاء اللہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، لیکن عمومی جو ماحول بن رہا ہے اور جن نیک لوگوں کے بچے ان کے بوڑھوں کی خدمت کر بھی رہے ہیں نا، تو یہ اس نسل تک ہے. اگلی نسل میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ کیوں کروں میں. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے ابھی بھی بوڑھے والدین کو سینے سے لگایا جاتا ہے. ہم تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. باپ کی پیشانی پر محبت سے ایک نگاہ ڈالنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اس کی خدمت کرنا، اس کی نجاست صاف کرنا، اس کو جو ہے نا گود میں بٹھا کے کھلانا. بوڑھا جو ہے نا، بوڑھے کو پالنا بچے کو پالنے سے زیادہ مشکل ہے. اپنا بڑھاپا سوچ کے بوڑھوں کی خدمت کیا کرو، اپنا بڑھاپا. اور میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، مجھے لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، لیکن میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. دیر سے شادی کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا، آپ اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوا دکھا نہیں سکتے. نہیں آئی بات؟ اوپر سے گزر گئی. دیکھو آپ نے اپنے جوان بیٹوں کو بتایا کہ میں اپنے باپ کی ایسے خدمت کرتا ہوں، تو بچہ آپ سے سیکھتا ہے کہ میرے ابا جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مجھے بھی ایسے ہی کرنی پڑے گی جیسے میرے ابا میرے دادا کی کرتے رہے. وہ سمجھ جائے گا ہمارا کلچر یہی ہے. سمجھ رہے بات؟ عورت نے اپنی جوان بیٹیوں کے سامنے اپنی ماں کی خدمت کی بے پناہ، تو بیٹیاں سمجھ جاتی ہیں کہ ہماری ماں جب بوڑھی ہوگی. بولو بھائی، ہمیں یہ چیزیں بیانات سے نہیں سیکھتا انسان، یہ چیزیں کرتا ہوا دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی ایسے ہوتی ہے بزرگوں کی خدمت. اب کیا ہو رہا ہے؟ نکاح دیر سے ہو رہا ہے. آپ کے والدین مر چکے ہوتے ہیں آپ کے بچوں کے جوان ہونے سے پہلے. آپ ان کو صرف قصے سناتے ہو. میں اپنے ابا کو یوں بیٹھ کے پنکھا جلتا تھا 1 گھنٹے تک. قصوں سے فائدہ نہیں ہوتا. وہ جب دیکھے گا نا کہ میرا باپ اپنے باپ کے سامنے جب لائٹ جاتی ہے تو 1 گھنٹہ بیٹھ کے پنکھا. میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. میں کل اپنی والدہ سے ملنے گیا، بہت بیمار ہیں، بیڈ ریسٹ ہے بالکل، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. تو لائٹ گئی، 2 گھنٹے بیٹھ کے پنکھا چلتے. روزانہ کا ان کا معمول ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو اس نیکی کا بہت زیادہ ثواب عطا کرے. میں نے ان سے کہا میں عمرہ کر کے آئے اور رمضان میں خدا کی قسم میری نیکی آپ کی نیکی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ گرمی میں کیسے چھوڑ دیں ایک بوڑھے کو؟ جوان گرمی برداشت کر سکتا ہے، بوڑھے تھوڑی کر سکتے ہیں. 2.5 گھنٹے صبح لائٹ جا رہی ہے، 2.5 گھنٹے دوپہر لائٹ جا رہی ہے، 2.5 گھنٹے رات. جب لائٹ گئی بیٹھ کے وہی پنکھا 2 2.5 گھنٹے. کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. تو جب یہ چھوٹے یہ عمل دیکھیں گے تو ان کو بھی خیال ہوگا کہ ہمارے ابا جب بستر پہ لیٹے، ہماری ماں جب بستر پہ لیٹی، تو ہمیں بھی 2 2.5 گھنٹے پنکھا، بولو بھائی، گھمانا پڑے گا ان کے اوپر. یہ ہے، یہ کرنا ہوتا ہے. جب تک دیکھتا نہیں ہے اس کو شوق اور رغبت پیدا نہیں ہوتا. تو جلد نکاح کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کی اولاد جوان ہو گئی، وہ آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ والدین کی کیسے خدمت کرتے ہیں. آج کل دادا کے جنازے ہی نہیں آ رہے، ابا کے ہی آ رہے ہیں. پہلے داداؤں کے جنازے آیا کرتے تھے. اب جی میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرے ابا کا، بھائی دادا کا وہ تو قاف میم کی بات ہے، قبل مسیح انتقال کر چکے تھے. ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے دادا دنیا سے جا چکے تھے. تو اپنے گھر میں جو ہے نا اچھا ماحول بنانے کے لیے تھوڑا سا ان چیزوں کی ضرورت ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں پہ بہت خرچ کرتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں. میرے سے ان کی سلام دعا ہو گئی، فون پہ مسائل پوچھتے تھے. تو مجھ سے مسئلہ پوچھتے تھے، آج میں اتنے ہزار فلاں کے بھیج رہا ہوں، اتنے ہزار فلاں کے بھیج رہا ہوں، اتنے ہزار فلاں کو بھیج رہا ہوں. میں نے کہا آپ کا بڑا دل ہے، کبھی بھائی کو بھیج رہے ہیں، کبھی بہن کو بھیج رہے ہیں، پھر پھپھی کو بھیج رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار میں نا، وہ میرے ایک چچا زاد بھائی ہے، وہ بے روزگار ہے، میں اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے رکشہ دلا دوں. میں نے کہا دلا دو بھائی، تو بڑی اچھی بات ہے. تو مجھے خیال ہوا بھی دیکھو روزگار کا انتظام بھی کر کے دے رہا ہے.
میں نے ان سے ان کی قوم پوچھی تو وہ ہنسنے لگے, کہہ رہے میری قوم کا آپ پوچھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, کیونکہ میری قوم ایسی ہے جو کنجوسی میں پوری دنیا میں مشہور ہے. میری قوم ایسی ہے جس پہ کنجوسی پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں لوگوں نے. انہوں نے وہ قوم, میں تو نہیں نام لوں گا نا, اچھا نہیں ہے, میں وہ قوم کا ہوں. میں نے کہا یہ پھر یہ کیسے, اتنی سخاوت, ادھر بھیج رہے ہیں ادھر بھیج رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے, میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی بہنوں پہ بہت خرچ کرتے تھے. پیسہ بھی اللہ نے دیا تھا, اس کو بھی اللہ نے پیسہ دیا, وہ تو ویسے ہی خرچ کرنے والے کو اللہ مال میں برکت دیتے ہیں. اپنے باپ کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی اپنے بھائی بہنوں پہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لیا. اور اللہ نے پیسہ بھی دیا تھا, دولت بھی دی تھی, مگر دولت تو بہت سو کو ملتی ہے, دل نہیں ملتا. دل کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو جس کو ڈاکٹر دل کہتے ہیں, وہ تو گدھے کے پاس بھی ہوتا ہے. یہ جو گوشت پوست کا بنا ہوا دل ہے یہ گدھے اور گھوڑوں اور کتوں کے پاس بھی ہوتا ہے. ایک وہ دل ہے جن کو اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ دل ہے, وہ مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ کیا ہے, شارٹ ہے. پہلے ہوا کرتا تھا, ایک دفعہ کا ذکر ہے, اب وہ والا دل ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سینے میں دل ہوا کرتا تھا, آج کل وہ والا دل مارکیٹ سے شارٹ. تو میں اس دل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ والا دل بہت ذرا کم ہی نظر آتا ہے. تو وہ بڑا خرچ کرتے تھے, مجھے ان کی یہ عادت اچھی لگتی تھی. میں نے کہا یار آپ ماشاءاللہ بڑا جذبہ دیا, یہ کہاں سے سیکھا, ایسی قوم سے آپ کا تعلق ہے. بعض لوگوں پہ لطیفے بنے ہوئے. ایک کنجوس آدمی تھا, میں نے بچپن میں یہ لطیفہ سنا تھا, کیسے کیسے کنجوس لوگ ہیں. تو وہ اپنے بچوں کو نا کبھی اس نے دیسی گھی نہیں کھلایا کہ بھئی مہنگا ہوتا ہے, وہ ڈالڈا پہ ہی اور ایسے گزارا. ایک دن کیا ہوا, دیسی گھی خرید کے لائے, اسے لوگوں نے بہت تانے دیے, کنجوس آدمی تو مر جائے گا, تو ایسے بچوں کو کبھی تو گھی کھلا دے, اور یاد رکھو بچوں کو گائے کا گوشت کھلایا کرو, دیسی گھی کھلایا کرو. یہ گائے کے گوشت کی پابندی 40-50 سال کے بعد والی ہوتی ہے. بچوں کے لیے گائے کے گوشت سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے باز, گائے کے گوشت میں گوشت ہوتا ہے, تو بچہ جب کھائے گا تو اس میں بھی گوشت پیدا ہوگا اور طاقت آئے گی جسم میں, آئرن ہوتا ہے اس میں. بعض لوگ بچوں کو بھی اس پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, کھچڑی پہ اور جو ہے وہ پاپوں پہ اور ڈبل روٹی اور جیم پہ. بچوں کو یہ جو طاقت کی چیزیں, دیسی گھی ہو گیا اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے گائے کا گوشت ہو گیا, ان کو اس پہ ڈالیں, چربی کھلائیں ان کو. بچے آج کل بچے شہری جو بچے ہیں نا, گوشت کو ایسا وہ رواج اور اس کی چکنائی سے ہٹا کے بالکل نیٹ کلین کر کے اس کی توانائی اور طاقت ختم ہو جاتی ہے. بچے کے لیے چربی بہت مفید ہے, اس کو چربی کھلائے, اس کو بولے بیٹا چھیچڑوں سمیت گوشت کھایا کرو. افغانیوں کو بچوں کو دیکھا ہے آپ نے, یہ ہڈی پکڑا دیں تھوڑی دیر میں ہڈی بھی غائب ہو جائے گی, نہیں کہتے یہ ہڈی کہاں گئی, وہ ہڈی بھی کھا جاتا ہے. پھر جان دیکھیں اس میں, طاقت دیکھیں. ہاں ایک 40-45-50 سال عمر ہو گئی اس کے بعد جا کے ٹھیک ہے پرہیز کرنا چاہیے, لیکن چھوٹے بچے کے لیے گائے کا گوشت, یہ چکن وکن نہ کھلائیں اس کو, مرغی جیسا بنے گا وہ. بچے کیسے پلپلے سے پیدا ہو رہے ہیں اور پلپلے سے آ رہے ہیں, یوں اٹھا کے پھینکو, جیسے فارمی مرغی کو آپ یوں پھینکیں دوبارہ نہیں اٹھے گی وہ. دیسی مرغی کو آپ پھینکیں گے نا وہ پھینکے گی نہیں, وہ ہوا میں اڑ جائے گی. پھینک کے دکھا تو, چیلنج کرے گی. تو مرغیاں چکن کھلا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو, برباد ہو رہی ہے. بچوں میں چکن سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے وقت سے پہلے بلوغت, یہ باقاعدہ رپورٹ ہے, کیونکہ یہ جو فارمی مرغی ہے یہ وقت سے پہلے بالغ ہوتی ہے. اس کو جو فیڈ کھلائی جاتی ہے اس فیڈ کے اثرات اس کے گوشت میں آتے ہیں. اب جو زیادہ وہ بچہ یہ گوشت کھائے گا تو وہ بھی وقت سے پہلے بالغ. 9 سال کی بچیاں بالغ ہو رہی ہیں جو یہ چکن زیادہ کھاتی ہیں. وقت سے پہلے اگر بالغ ہو گئے تو گروتھ رک جاتی ہے پھر. تو اس لیے بچوں کو گائے کا گوشت. یہ درمیان میں ایک بات آ گئی, میں بات کیا کر رہا تھا بھائی, جلدی سے سمیٹ کر. ہاں وہ میں کنجوس آدمی کا لطیفہ سنا رہا تھا. تو وہ دیسی گھی لے آیا کسی دن گھر میں, ڈبہ لا کے رکھا, بچوں سے کہا کہ دیکھو ڈبے کے اوپر بھی چکنائی ہے, ہوتی ہے نا ہر گھی میں اوپر بھی کچھ چکنائی, پہلے یہ ختم ہو جائے پھر کھولیں گے. لہذا صبح ناشتے میں روٹی اس ڈبے سے لگا کے کھایا کرو, اس کو رگڑو, جب بھی بالکل نیٹ کلین ہو جائے نا پھر کھولیں گے. بچے بےچارے اسی کنجوس کے بچے تھے
کسی سخی کے بچے ہوتے بولتے ابا ہمیں گھی نہیں چاہیے, ہم ایسے ہی کھا لیں گے. وہ بھی لگے ہوتے صبح صبح لگا لگا کے کھا. اس دوران اس کو کہیں سفر پیش ہو گیا, تو اس نے کہا ایسا نہ ہو بچے جو ہے نا ڈبہ کھول کے نکال لیں گھی. تو یہ الماری میں رکھ کے چلا گیا تالا لگا کے, جب میں آؤں گا تو ڈبہ کھلے گا. کافی دنوں بعد سفر سے آیا, جا کے الماری دیکھی, بچوں سے پوچھا بیٹا گھی تو نہیں کھایا, گھی کا ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں کھولا ابا, دیکھ لیں الماری پہ تالا لگا ہوا ہے. تو پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. کنجوس کے بچے تھے نا. یہ اس سے بڑا تھپڑ لگایا زور سے, کہہ رہے کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے, کچھ دن خالی روٹی نہیں کھا سکتے تھے. اس کو بھی وہ بے صبری سمجھ رہا ہے. تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں, ان میں اگر کوئی سخی مل جائے تو کتنی اچھی بات ہو. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ جو امریکہ میں ہیں ابھی بھی ہیں الحمدللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, 1-1.5 سال سے ان سے رابطہ نہیں ہوا, نہیں کہاں چلے گئے, لیکن بہرحال ہیں, امید ہے انشاءاللہ زندہ ہی ہوں گے. تو وہ بتا رہے تھے کہ میں ایسے کھلاتا ہوں, اور کھلاتے رہتے تھے. تو میں نے کہا کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کسی مفتی کی تقریر سنی تھی میں نے سخاوت پہ, کسی عالم کا بیان سنا تھا سخاوت پہ, کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھا تھا. بعض بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے بھی کنجوس کے کنجوس ہی رہتے ہیں. ان بزرگ کا قصور نہیں ہوتا, اس کا اپنا ہی, اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے. سخاوت پہ کوئی دھواں دار تقریر, حاتم تائی سے کوئی بھی ملاقات ہوئی ہو, میں نے کہا بھائی کوئی حاتم تائی سے کوئی سلام دعا رہی ہو, یا اس کے خاندان سے کوئی سلسلہ ملتا ہو, نہیں بھائی. کہاں سے سیکھی یہ؟ بھائی میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے. میرے والد کیا کرتے تھے, بہت بھائی بہنوں پہ خرچ کرتے تھے, بہت کھلاتے تھے. تو یہ چیز جیسے دیکھو انسان کی ناک اپنے ماں باپ پہ جاتی ہے, آنکھیں اپنے والدین پہ جاتی ہیں کہ نہیں جاتی, قد کاٹ اپنے والدین پر. تو یہ جو اندرونی صفات ہے نا, بزدلی, سخاوت, بہادری, یہ بھی کس پہ جاتی ہیں؟ والدین. یہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کریں گے تو آپ کی اولاد بھی دیکھے گی, تو وہ بھی یہ چیز سیکھے گی. آپ اپنے بیٹے کو ترغیب دیتے رہتے ہیں بہنوں کا خیال رکھنا, بہنوں کا. باپ کو ہوتا ہے نا خوف کہ میں مر گیا تو میری بچیوں کا کیا ہوگا. بیٹوں کو سمجھاتے رہو, سب سمجھاؤ اتنا نہیں, آپ اپنی بہنوں کا خیال رکھ کے دکھاؤ ان کے سامنے, اپنی بہنوں کا خیال رکھو. بیٹا خود دیکھے گا, خود بخود سیکھے گا. ہاں جس کی قسمت میں ہی گمراہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو پھر بعض لوگوں نے ہدایت حاصل کرنی نہیں ہوتی, لیکن آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں عید کے حوالے سے کرنی تھی, جو میں بات تھی وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان میں اتنا اللہ ہم سے مجاہدہ کرواتا ہے, اور جو عام دنوں میں ہمارے لیے ممکن, عام دنوں میں ایک روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ پورے مہینہ روزہ رکھوا لیتے ہیں. ہمت. تو اس پہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم میں اللہ نے بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے, مگر ہمارا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا. رمضان میں چونکہ ارادہ ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم سے بدنظری نہیں چھوٹ سکتی, فلمیں, ڈرامے, گانے بجانے ہم نہیں چھوڑ سکتے, بھائی چھوڑ سکتے ہو. ایسے ہی ہمت کر لو جیسے رمضان میں تم نے ہمت کی تھی, چھوڑ سکتے ہو. ایک دفعہ ارادہ کر لو پکا. جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی, مجھ سے رشوت نہیں چھوٹتی, چھوٹ سکتی ہے, تم چھوڑنا چاہتے نہیں ہو. تو یہ رمضان میں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر کرنا چاہتے نہیں ہیں. اللہ نے بہت کچھ کی صلاحیت دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرمائے, اور ہم میں تقوی اور طہارت والی زندگی پیدا فرمائے. کسی نے کوئی بات پوچھی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تمیز اور ادب کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے والدین تو ہمیں بے حیائی اور والے تعلیمی اداروں بھیجنے, تو ہمارا کیا قصور؟ دیکھو میرے بھائی, ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ بتوں کی عبادت کرو. بے حیائی والے ماحول میں بھیجنا زیادہ برا ہے, یہ بت پرستی کی طرف ڈالنا ہے بھائی. بت پرستی یہ زیادہ بڑا جرم ہے, یہ تو کافر ہو جاتا ہے انسان اس سے. تو ماں باپ غلط کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا, ماں باپ کی بھی ٹھکائی ہوگی قیامت کے دن جو اپنی اولاد کو غلط ماحول میں بھیجتے ہیں. تو قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب اولاد جہنم میں جائے گی تو اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے گی اور بولے گی اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پہ ڈالا. تو اللہ
ان کو ڈال دے, ہمیں نکال دے. اللہ کہیں گے تم بھی جاؤ اور یہ بھی جائیں گے تمہارے ساتھ, تم بھی جاؤ, کیونکہ یہ انہوں نے کوئی بندوق رکھ کے تھوڑی تمہیں گمراہی کے راستے پہ ڈالا, یہ بھی جائیں گے اور تم بھی جاؤ گے. تو میرے بیانات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ماں باپ آزاد ہیں وہ جو چاہیں کریں. میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ کو غلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کو دھمکی دی, پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا, اور بت پرستی کی طرف لے کر آئے. لیکن حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی ایسی کی تیسی کر دوں گا, دیکھ لوں گا آپ کون ہوتے ہیں. نہیں یاری, میرا خیال ہے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ابا تم اگر یہ کر دو کہ ہم بھی دیکھ لیں گے. نہ انہوں نے فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے ابا اب میں آپ کے ساتھ اس گھر میں رہ نہیں سکتا, کیونکہ آپ مجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اور مجھے بت پرستی کے راستے پر ڈال رہے ہیں. اب میرے لیے گھر چھوڑنا حلال ہو گیا ہے, ہجرت جائز ہو گئی ہے. ایسی کنڈیشن جہاں ماں باپ اتنا ٹارچر کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اب دین پہ دین سے مراد فرائض و واجبات, یہ نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ایشو کھڑا کر دیں. جو فرض نماز ہے وہ بھی نہیں پڑھنے دے رہے زبردستی آپ کو, اور میرا خیال ہے کوئی مسلمان والدین ایسے نہیں ہوتے. انہوں نے آپ کو بے حیائی والے ماحول میں تعلیم تو دلائی, یہ تو غلط کیا, لیکن آپ کیا بے حیائی والے ماحول میں بچنے والے لوگ نہیں ہیں کیا؟ کتنے لوگ ہیں, میں جانتا ہوں, لڑکوں کو بھی بعض خواتین کو بھی, پورے اسکارف میں جاتی ہیں, پورے پردہ کر کے جاتی ہیں, جو ہے وہ اتنے برے ماحول میں بھی انہوں نے اپنے پردے کی حفاظت کی ہوئی ہے. کتنے مرد ہیں جو اسی ماحول میں جا کے تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. تو انہوں نے زبردستی کوئی پولیس نہیں ہے وہاں جو آپ کو کہے کہ آپ بد نظری کریں. تو ماں باپ اتنے برے نہیں ہیں جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے برائی کے راستے پر ان کو ڈالنے کی کوشش کی. تو حضرت ابراہیم کا آخری جملہ کیا تھا؟ اگر پتھروں سے مار کے ہلاک کر رہے ہیں, مہاجر الی ربی, میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں, علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن آپ کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا؟ سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. اور اب میں آپ کی ہدایت سے تو مایوس ہوں, لیکن اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ اگر اسی حال میں آپ کی موت ہو گئی تو اللہ میری وجہ سے آپ کی بخشش کر دے کہ ابراہیم کا باپ تھا. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ. اللہ نے بت پرستی کی بخشش کا وعدہ نہیں کیا, بلکہ جہنم کی آگ میں اس کو اللہ نے کہا کہ میں ڈالوں گا. لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں, اللہ کا دوست ہوں, شاید اللہ میری سن لے اور آپ کو جہنم کی آگ سے نکال لے. اس لیے ابا میں دعا کا آپشن تو ہے نا, وہ میں کرتا رہوں گا آپ کے لیے. وہ الگ بات ہے, اللہ نے پھر حضرت ابراہیم پر پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب تک پابندی نہیں لگائی ابراہیم علیہ السلام نے اس لب و لہجے میں بات کی ہے. تو اس لیے میرے بھائی, اگر ماں باپ غلط کرتے ہیں تو غلط کر رہے ہیں, آپ ان کی بات کو فالو نہ کریں. شریعت پہلے ہے, ماں باپ بعد میں ہے, مگر ان سے بدتمیزی, بد اخلاقی اور اس طرح سے یہ جائز نہیں. انہوں نے پیدا کیا ہے آپ کو, اگر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ انہوں نے کھلایا پلایا, جوان کیا. اب جو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہو نا, جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, یہ بھی انہی کی برکت سے ہے. یہ جو آواز میں آپ کی جان ہے اور کڑک سے بات کر رہے ہو باپ کے سامنے, تو یہ بات کرنے کی جو زبان میں طاقت پیدا کی ہے اللہ نے, یہ باپ کے ذریعے پیدا کی ہے. وہ نہ کھلاتا بچپن میں, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا, بھیک مانگ رہے ہوتے ساری دنیا میں. سمجھ میں میرا خیال مشکل ہے بہت. چاروں ائمہ ٹھیک ہے, تو چاروں میں سے ایک کی تقلید کیوں؟ پھر بعد میں وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. واٹس ایپ پہ ویڈیوز آئیں گی, انٹرنیٹ ہے, تو وہ سارا تقویٰ جو 10 دن میں یہاں بیٹھ کے ایک نورانیت, ایک روحانیت پیدا ہوئی تھی, 2 دن میں اس کا جنازہ نکل جائے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. انسان اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں نا, دل میں پاکیزگی, گناہوں سے نفرت پیدا ہوئی, دل پاک صاف ہو جاتا ہے, دھل جاتا ہے. جی میں وہی بتا رہا ہوں. تو جاتے ہی نا تھوڑا سا اپنے نفس پہ بولو بھائی, کنٹرول. ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کے سامنے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. اور اگر کنوارے ہو تو فوراً بیوی ارینج کرنے کی کوشش کرو. اللہ نے ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, مرد کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بیوی بنائی ہے اور بیوی کے لیے شوہر بنایا ہے. آدم علیہ السلام جو تھے نا جنت میں تنہائی محسوس کرتے تھے, تو اللہ نے ان کے لیے کوئی سینما گھر نہیں کھولا جنت میں, ہے بھائی, کوئی سینما گھر نہیں کھولا ان کے لیے. کوئی معاذ اللہ نقل کفر نباشت, کوئی پان گٹکے کا انتظام نہیں کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب دیکھا یہ بور ہو رہے ہیں, کیونکہ عبادت کرتے کرتے بھی تھک جاتا ہے,
اب اگر اعلان ہو مزید 10 دن اعتکاف ہوگا، آپ کہیں گے اب بھائی بہت ہو گئی، بہت تھک گئے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ عبادت کرتے بھی، یہ تو پیغمبر بھی تھک جاتے تھے. پیغمبر بھی، ایک بزرگ ہمیں ملے حرم میں، کہتے ہیں میں ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہوں، بہت عبادت کرتے ہیں. وہ کہہ رہے میں تھک گیا ہوں، میرے نا دماغ میں خشکی ہونے لگی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک اور شادی کروں. مجھے دیکھ کے کہنے لگے میں بھی ایک شادی کروں. دیکھو میری دعوت کہاں کہاں تک پہنچی ہے. کیسے کیسے بزرگ لوگ جو ہے نا مجھے دیکھ کے کہنے لگے یار اب میں بھی تھک گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، وہ بھی اللہ اللہ کرتی ہے، میں چاہتا ہوں یار میری بھی کسی جوان عورت سے شادی کرا دو، تھوڑا سا میں بھی ریلیکس ہو جاؤں. میں نے کہا حضرت جب کہیں تو کہنے لگے لیکن نہیں یار رہنے دو. فوراً کی کہہ رہے بس رہنے دو یار، ابھی اس عمر میں کیا کروں گا شادی. لیکن دل ان کا بھی چاہ رہا ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، دل ان کا بھی کیوں چاہ رہا ہے؟ بھائی تھک گیا، کیونکہ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ، نہ فلم دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور برائیوں میں. تو اللہ نے پیدا کیا ہے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے، وہ کس کو؟ بیوی کو. اور بیوی کے لیے کس کو؟ شوہر کو. جب گھر میں ٹی وی آئے گا تو بیوی نہ شوہر کی رہتی ہے نہ شوہر بیوی کا، بلکہ دونوں کس کے ہوتے ہیں؟ ٹی وی کے ہوتے ہیں. گھروں کی اطلاعات آتی ہیں، میاں صاحب آفس سے آتے ہی بجائے اس کے کہ بیوی کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کریں، آتے فوراً ٹی وی کھول کے بیٹھ جائے گا، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے. عورت کو تکلیف ہوتی ہے بھائی گھر میں بچوں کو ٹائم دو نا. تو جن کے بیوی ہے وہ جاتے ہی بیوی کو دیکھیں، اور جن کے نہیں ہے وہ بیوی کا انتظام کریں. ٹھیک ہے؟ اور یہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن جاتے ہی نا تھوڑی سی نظر کی حفاظت کریں. ٹی وی بغیر شرعی ضرورت کے، کوئی بہت ہی اہم پروگرام ہے جو آپ کو کوئی سائنسی معلومات چاہیے، یہ کوئی ایسی خبریں ہیں جو آپ کے، ورنہ تو خبریں آپ کو مل جاتی ہیں. کوئی بھی محل نے اللہ نے کہا ہماری خبریں کیا ہیں، آج ادھر بم پھٹ گیا، آج ادھر پٹاخہ پھٹ گیا، آج یوں ہو گیا، آج یہ ہو گیا، یہ خبریں ہیں. کل ہڑتال ہے یا نہیں ہے. ان خبروں کی اطلاع جتنی دیر سے ملے اتنا اچھا ہے. صبح جب نکلو دیکھو روڈ بند ہے تو مطلب ہڑتال ہے، گھر آ جاؤ آرام سے. تو اور اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر ضرورت کی حد تک رکھا جائے اسے، ورنہ اس سے انسان کے دل کی نورانیت ختم، عبادت کا مزہ اور لذت ختم ہو جاتی ہے اس سے. اور انٹرنیٹ جو ہے وہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بند کر دو اس کو، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں. اور اگر آپ کو تعلیمی مقاصد کے لیے ضرورت ہے تو انٹرنیٹ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں تنہائی نہ ہو. آپ نے کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں تنہائی نہ ہو، بالکل پبلک پلیس پہ، گھر میں لانچ ہے اس میں رکھ دیا، یا اگر کسی کمرے میں رکھنا ہے تو دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اپنے آپ کو گناہ کے مواقع سے بچاؤ. یہ گناہ ابھی اگر مزے اڑا لیے تو بالآخر کچھ وقت کے بعد جا کے تو چھوٹ ہی جائیں گے. بڑھاپے میں نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں، لیکن جب خود سے چھوٹیں گی نا پھر ثواب نہیں ملے گا. ابھی چھوڑ دیا تو ثواب ملے گا. کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا آخری اعلان سن لیں، جامعۃ الرشید کے جو شعبہ فلکیات ہے اس کے مطابق روزے 30 مکمل ہوں گے. کل بھی تراویح کا امکان ہے، زیادہ امکان تراویح کا ہی ہے. 30 مکمل ہوں گے روزے اس دفعہ. لیکن چونکہ پاکستان ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو 1% چانس کل چاند آنے کا بھی ہے، 1%. لیکن زیادہ یہی ہے کہ آج دیکھ امید یہی ہے کہ سعودی عرب میں بھی 30 پورے ہوں گے. چاند نظر نہیں آیا، دیکھا ہو گئی نا ہماری پیش گوئی. سعودی عرب میں بھی چاند نظر نہیں آیا تو ہمارے ہاں بھی چاند نظر آنے کا امکان تقریباً نہیں ہے. لیکن پھر بھی 0.001% آپ رکھیں ذہن میں. تو اس لیے اعتکاف والے ذرا تسلی کے ساتھ اچھا ایک رات اور مل جائے گی اور کیا چاہیے. تو اگر کل چاند نظر نہیں آیا تو بیان ہوگا، اور بیان میں کوشش یہ ہوگی آپ لوگ مسائل پوچھ لیں. بیانات تو بہت ہو گئے، اعتکاف والوں کو بہت سارے مسائل ہیں ان کے دماغ میں، تو جو مسائل پوچھنے ہیں نا تو آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹے کا مسائل کا سیشن رکھ لیں گے. اس میں پرچیوں پہ لکھ کے رکھیے گا اہم مسائلوں، خام کر کے چھوٹے موٹے اور اختلافی زیادہ نہ چھیڑیں اس میں. تو آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ کے مسائل کا ہوگا تاکہ تھوڑا بہت جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھ لے. اور اگر چاند نظر آ گیا تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتی دنیا کی طاقت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.